پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ پاکستانی قوم نے بجلی کے بڑھتے جو بل تھے ان کے خلاف جو احتجاج کیا تھا، جو ریلیاں نکالی تھی، جو جلوس نکالے تھے، جو سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، جو وابڈا اور دوسرے محکموں کا گھیراؤ کیا گیا تھا، اب اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو رزلٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور دو بہت بڑی خبریں پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے وہ PIA کے حوالے سے ہے، جس کے نتیجے کے اندر اب پاکستان کی جو PIA وہ آپ کو کچھ دنوں کے اندر مکمل طور پر ٹھپ ہوتی نظر آئے گی، اور یہ جو وابڈا کے خلاف احتجاج کیے گئے تھے، جو ریلیاں نکالی گئی تھی، ان کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس نتیجے سے بھی آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے میڈیا کے اوپر، وہ خبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب آپ لوگوں نے تیار ہو جانا ہے، کیونکہ اب تک جتنی مشکلات آپ لوگوں نے برداشت کی تھی وہ ایک ٹریلر تھا۔ بجلی کے حوالے سے آپ کو جتنے بھاری بل آ رہے تھے وہ صرف ایک مثال تھی، اصل گیم اب شروع ہونے جا رہی ہے، اور آپ کے جو بجلی کے بل ہیں اب آنے والے وقت کے اندر ان کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر تبدیلی ہو جائے گی، کتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ کے جو یونٹ ہیں ان کے اندر رد و بدل کیا جائے گا، کتنے بڑے پیمانے کے اوپر اب بجلی کے جو بل ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ تفصیلات میں آپ کو اس حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، اگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 مہینے کے دوران مسلسل احتجاج کیا گیا تھا، بجلی کے بلوں کو لے کر مسلسل سٹرائکس کی گئی تھیں، مسلسل احتجاجی جلوس نکالے گئے تھے، مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر اس حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے اندر جو ٹیکسز لگے گئے ہیں اب ان ٹیکسز کو ختم کرنے کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے۔ پھر جو ہماری نگران حکومت تھی، انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اگلے دن دوسرا اجلاس بلایا، جب وہ دونوں اجلاس مکمل طور پر فلاپ ہو گئے تو انہوں نے ایک اور چورن بیچا پاکستانی قوم کو، اور کہا کہ جی ہم IMF سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کے جو بل ہیں ان کے اوپر سبسڈی دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو پھر IMF نے بھی واضح طور پر ٹھینگا دکھا دیا اور کہا کہ آپ کو ہم ایک دھیلے کی بھی سبسڈی دینے کا حق بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت کو، PDM حکومت کو ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو آپ کی اشرافیہ ہے ان کی مراعات ختم کر کے غریب طبقے کو مراعات دیجئے، مگر آپ لوگوں نے اس کا الٹ کیا، آپ نے غریب طبقے کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا، ان کی بجلی مہنگی کر دی، ان کا پیٹرول مہنگا کر دیا، ان کی گیس مہنگی کر دی، اور جو اشرافیہ تھی ان کو IMF سے قرض لے کر نئی نئی گاڑیاں لے کر دے دی تھی۔ تو یہ جو ساری سچویشن تھی، اس کے اندر بھی جب IMF نے پاکستان کی نگران حکومت کو ٹھینگا دکھایا تو اب نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ وہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلی کے جو بل ہیں ان کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اب وہ پاکستانیوں کے لیے کس قسم کی ہے، ذرا دل تھام کے یہ خبر آپ سن لیجئے۔ خبر ناظرین گرامی یہ آئی ہے کہ مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج، ہڑتالیں سب رائے گا گیا۔ IMF کی جانب سے دیا گیا ٹیرف میں ایک دھیلے کی کمی نہ کی گئی۔ سونے پر سہاگا، وابڈا کی بلوں میں اضافے کے لیے ریڈنگ 5 دن لیٹ کی جا رہی ہے۔ یہ لیٹ کرنے کا فیصلہ جتنے دن، یعنی کہ پہلے 10 دن کی جو لیٹ ریڈنگ ہوتی تھی اس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہوتا تھا، اب وہ 10 کی جگہ 15 ہو جائے گا۔ یہ گفٹ دیا پاکستان کو وابڈا نے، تاکہ صارفین کی جو تھوڑی بہت ان کی ابھی حسرت بچ گئی ہے، جو تھوڑی بہت ان کی ابھی گنجائش بچ گئی ہے، اس گنجائش کو بھی ختم کیا جا سکے۔ اس بار محتاط اعداد و شمار کے مطابق عام دکان کا بل 2000 یونٹ پر 96 روپے یونٹ تک جا سکتا ہے۔ گھریلو صارفین بھی ہو جائیں تیار، 400 زیادہ بل آنے پر فی یونٹ 55 سے 65 روپے تک جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو غلط یا صحیح ہو سکتے ہیں، گھریلو بل فی یونٹ 95 سے 100، جبکہ کمرشل یونٹ استعمال کے حساب سے 150 روپے لے جانے کا منصوبہ ہے۔ ماہر معاشیات کے مطابق مہنگائی کا بہت بڑا طوفان پاکستان کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے جتنے احتجاج کیے، آپ لوگوں نے جتنی ریلیاں نکالیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگوں نے جتنا شور کیا تھا، آپ لوگوں نے جتنا دفاتر کا گھیراؤ کیا تھا، آپ لوگوں کے اوپر جتنے مقدمات ہوئے تھے، اب ان سب کا رزلٹ نتیجہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کے لیے کاروبار کرنا مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، یعنی کہ کاروبار کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا، کیونکہ بجلی اتنی مہنگی کی جا رہی ہے۔ 150 روپے تک اگر آپ کے لیے ایک یونٹ ہو جائے، آپ بجلی کا آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے حالات اب کس نہج پر پہنچ جائیں گے۔ اور پھر یہ سچویشن یہ اتنی گھمبیر ہے کہ اب عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اندر اب معاشی طور پر مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے جا رہا ہے، جو پاکستانی عوام برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایک خبر تو ہو گئی یہ، اب جو دوسری خبر ہے ناظرین گرامی وہ بھی بڑی افسوسناک ہے، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا کتنا برا حال کر دیا گیا ہے۔ ایک اچھا بھلا چلتا پاکستان تھا، اس کو کس طرح سے ایک تجربے کی بھیڑ چڑھا کر پاکستان کا بیڑا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی ہولناک بھی ہیں،
اور یہ خبریں بڑی دل دہلا دینے والی بھی ہیں کیونکہ اس طرح کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اندر پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔ اب ناظرین گرامی خبر جو سامنے آئی ہے وہ اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بھی دیتا ہوں، مگر پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ خبر یہ سامنے آئی ہے ناظرین گرامی کہ ریاض ایئرپورٹ پر پی آئی اے کو فیول دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا گیا۔ پی آئی اے کا جو جہاز تھا اس کو فیول دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے وہاں پر پیمنٹ نہیں کی ہوئی تھی۔ اپنا جو ان کا پیٹرول لیتے ہیں یا جو جہاز چلانے کے لیے جو جتنا بھی آئل لیتے ہیں اس کی انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی تھی، اور اسی پیمنٹ نہ کرنے کے نتیجے کے اندر اب سچویشن یہ بنی ہے، اب حالات یہ بنے ہیں کہ اب جو ریاض کے اندر جہاز پی آئی اے کا گیا ہوا تھا اس جہاز کو پیٹرول دینے سے واضح طور کے اوپر انکار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو خبر ہے ناظرین اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ روزنامہ اوصاف نے یہ خبر جاری کیا اور انہوں نے لکھا ہے جی واجبات کی عدم ادائیگی ریاض ایئرپورٹ پر پی آئی اے کو فیول دینے سے انکار۔ دارالحکومت ریاض کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قومی ایئر لائن پی آئی اے کو فیول دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق ریاض سے اسلام آباد پی آئی اے کی پرواز 3 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو گئی کیونکہ سعودی دارالحکومت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی آئی اے کو فیول دینے سے انکار کر دیا گیا، اور واجبات کی عدم ادائیگی پر فیول نہ ملنے کے باعث پرواز تاخیر کا شکار ہوئی۔ پرواز کی روانگی میں تاخیر پر ریاض ایئرپورٹ پر مسافروں نے شدید احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قومی ایئر لائن ان دنوں سنگین مالی بحران کا شکار ہے۔ پی آئی اے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہنگامی فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو 15 ستمبر تک فلائٹ آپریشن معطل ہونے کا خدشہ ہے۔ آپریشنل طیاروں کی تعداد 23 سے کم کر کے 16 کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ کی گئیں۔ بوئنگ اور ایئر بس نے بھی ادائیگی نہ کرنے پر پی آئی اے کو سپیئر پارٹس کی فراہمی معطل کر دی ہے، اور محدود فلائٹ آپریشن کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ایمرجنسی فنڈز میں 23 ارب روپے فراہم نہیں کیے گئے تو 15 ستمبر تک فلائٹ آپریشن کو معطل ہو سکتا ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پی آئی اے کے ایک طیارے کو دمام ہوائی اڈے پر جبکہ دیگر 4 کو دبئی ہوائی اڈے پر ایندھن کی ادائیگی میں ناکامی پر روک دیا گیا تھا، تاہم طیاروں کو پی آئی اے کی تحریری یقین دہانی پر روانگی کی اجازت دی گئی۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے یعنی آئی اے ٹی اے نے $35 لاکھ کی ہنگامی ادائیگی کے بعد پی آئی اے کی خدمات بحال کی۔ یہ 2 خبریں ہیں ناظرین گرامی جو میں نے آپ کو سنانی تھی اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خبر تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا احتجاج کیا، جتنے بڑے پیمانے پر آپ لوگ سڑکوں پر نکلے تھے، اس کا کوئی فرق نہیں آیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بجلی مزید مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی باہرلے ممالک میں بھی عزت نہیں ہے۔ دبئی نے 4 جہاز آپ لوگوں کے روک لیے تھے، دوسری عرب ریاستوں کے اندر آپ کے جہاز روک لیے گئے تھے، ریاض سعودی عرب کے اندر آپ کا جہاز روک لیا گیا کہ جی آپ لوگ تو پیٹرول کے پیسے ہی نہیں دیتے ہیں اور پھر آپ جہاز اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ جو سارے مسائل پاکستان کے اندر اس وقت ہیں، یقین جانیے کہ یہ آنے والے وقت کے اندر مزید گمبھیر ہو جائیں گے، یہ آنے والے وقت کے اندر مزید خراب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ لوگ بجلی کے بلوں کو رو رہے تھے اور ابھی آپ لوگوں نے بجلی کے بل پے کر دیے تھے، لیکن اب جو سچویشن آنے والے وقت کے اندر ہوگی اس کے لیے آپ کو اپنے گھر کے برتن تک بیچنے پڑیں گے، اپنے بچوں کے کپڑے تک، ان کے اسکول بیگ تک بیچنے پڑیں گے، ان کی سائیکلیں بیچنی پڑیں گے، اپنے موٹر سائیکل بیچنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ صرف بجلی کا بل پے کر سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پھر راشن گھر کا لے آیا کریں گے، کیونکہ راشن میں اندر جو اضافہ ہو چکا ہے، چینی کی جو قیمت ہے آپ بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، دالوں کی جو قیمت ہے، چاولوں کی جو قیمت ہے، آٹا کہاں تک پہنچ چکا ہے، سبزیاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی پی ڈی ایم کر کے گئی ہے، اور اب اس پی ڈی ایم کی مہنگائی سے ڈبل مہنگائی آہستہ آہستہ ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ اس لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیے۔ یہ جو اب ہنگامی حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے مکمل طور پر مینٹل طور پر آپ ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے مزید مشکل ہونے جا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابھی 16-17 لاکھ پاکستانی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کے اندر جا چکے ہیں، تو اس کے اندر اب مزید بھی اضافہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو پاسپورٹ بنانے والے دفاتر ہیں ان کے اندر رش جو ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے مزید کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا ہنگامی ہوتا ہے، کتنا ٹینشن زدہ ہوتا ہے، کتنا پریشان کر دینے والا ہوتا ہے۔